نہیں دیکھا، قاسم کے لاشوں کے ٹکڑے جمع کیے مگر ٹکڑے ہوتے نہیں دیکھا، اکلوتا شہید علی اصغر تیر چلتے بھی دیکھا، تیر لگتے بھی دیکھا۔ جزاکم اللہ جزاکم اللہ۔ ایک ایک بے چینیاں تمہارے سامنے رکھ رہا ہوں، تم دیکھ لو کس بے چینی کو سن کے تم بے چین ہوتے ہو۔ تمہاری ذمہ داری ہے تم سننا۔ سائل کہتا ہے مولا میں غریب ہوں، فرمایا کہاں کا رہنے والا ہے؟ کہا فلاں مقام کا رہنے والا ہوں۔ یہ بتا رہنے والے مسلمان ہیں؟ کہا جی مولا سب مسلمان ہیں۔ یہ بتا خدا نہ کرے اگر تجھے موت آ جائے وہ کیا کریں گے؟ مولا دفن کر دیں گے مسلمان جو ٹھہرے۔ سید سجاد نے سننے کے بعد ایک سردا بھری فرماتے ہیں لیکن تو غریب نہیں ہو سکتا۔ وہ کہتا ہے مولا وہ کیسے روکے؟ فرمایا غریب تو میرا بابا حسین تھا۔ جزاکم اللہ جزاکم اللہ۔ ایک ایک جملہ سنتے رہنا، جملہ سمجھتے رہنا۔ چلو میں تمہیں سخت ترین منزل کی طرف لے کے چلتا ہوں۔ سید سجاد سے سائل دوسرا سوال کرتا ہے، دوسرا سوال کرتا ہے مولا یہ بتا تیرے دادا کا صبر بڑھا یا تیرے بابا کا صبر بڑھا؟ سید سجاد خاموش ہو گئے۔ میں کسی سال میں مجھے ذہن میں نہیں ہے، ایک بہت بڑے عالم آیت اللہ خمینی کے وکیل ہوا کرتے تھے، ان سے میں نے سوال کیا مجھے ایک ایسی روایت سنا ہے کہ جب میں عوام کو سناؤں تو گریا ان کی آنکھوں سے آہو بکا کی آواز میں سنوں۔ وہ کہتے ہیں کہ سنو قلب الشعر۔ سید سجاد سے سائل سوال کرتا مولا تیرا دادا کا صبر بڑھا یا تیرے بابا کا صبر بڑھا؟ سجاد فرماتے ہیں میرے دادا علی کا صبر بڑھا۔ وہ کہتا مولا یہ کیسے ممکن ہے؟ کیونکہ علی اکبر کے سینے سے برچھی کا پھل تیرے بابا نے نکالا، قاسم کے لاشوں کے ٹکڑے تیرے بابا نے اٹھائے، ساری مصیبتیں بیان کر دی۔ مولا فرماتے ہیں دیکھ میرے بابا کی زندگی کی دو بڑی مصیبتیں تھیں، وہ آئی تو صحیح لیکن بابا کی زندگی کے بعد آئی۔ میرا بابا نہیں چاہتا تھا پھوپھیوں کے سروں سے چادریں چھنی تو صحیح لیکن میرے بابا کی زندگی کے بعد چھنی۔ میرا بابا نہیں چاہتا تھا کہ کسی کا سر کٹے، کسی بھی شہید کا سر کٹے۔ چند سروں کو چھوڑ کے لاشوں کو لا کے خیمے میں سجا دیا تھا۔ یہ مصیبت بھی آئی مگر میرے بابا کی زندگی کے بعد آئی۔ اس کے بعد تڑپ کے فرماتے ہیں میرا دادا زندہ تھا مگر میری دادی کی پسلی ٹوٹ گئی۔ میں نے پڑھ دیا مسائل تمہارے سامنے، میرا دادا زندہ تھا میری دادی کی پسلی ٹوٹ گئی، میرا دادا زندہ تھا دروازے میں آگ لگا دی گئی، میرا دادا زندہ تھا محسن شہید ہو گئے۔ رنوں والوں مجھے پتا ہے آپ کا یہ مجمع پوری دنیا کے الگ الگ خطے اور الگ الگ کونے کی نمائندگی اس وقت یہاں کر رہا ہے، مگر میں تم سے کہتا ہوں تمہیں پتا ہے یہ کون سے ایام ہے؟ تمہیں پتا ہے یہ کون سے ایام ہے؟ میرا ایک جملہ علماء بیٹھے ان سے پوچھ لینا، ایک جملہ اگلے سال تک رونے کے لیے کافی ہے۔ 28 سفر میرا رسول دنیا سے گیا ہے، تمہیں پتا ہے 3 دن کے اندر زہرا کے دروازے پہ آگ لگا دی۔ میں نے مجلس اسی جملے میں پڑھ لیا، 3 دن نہیں گزرے تھے محسن شہید ہو گئے۔ جزاکم اللہ۔ چلو تمہیں اگلی منزل پہ لے کے چلتا ہوں۔ 3 مقام ایسے ہیں جہاں زینب نے اپنے بابا کو پکارا یا علی مدد۔ بس وہ 3 منزلیں سن لو اور مجلس تمام ہے۔ پہلی منزل شام غریبہ، سوار آگے بڑھ رہا ہے، زینب روک رہی ہے، سوار آگے بڑھ رہا ہے، زینب روک رہی ہے۔ فکشف النقاب عن وجہ فاذا امیر المومنین، زینب کی آنکھوں نے دیکھا، نقاب ہٹا علی کا چہرہ سامنے ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ زینب اپنے بابا کے سینے سے لگ کے کہتی بابا اب آئے ہو جب اصغر شہید ہو گیا، مگر تاریخ کے جملے زینب زمین پہ بیٹھ کے کچھ ڈھونڈنے لگی۔ علی نے سوال کیا لاڈلی کیا کر رہی ہو؟ بابا خاک اٹھا کے سر پہ ڈال رہی ہوں کیونکہ میں کبھی بے چادر تیرے سامنے نہیں آئی۔ جزاکم اللہ جزاکم اللہ۔ میں کیسے بیان کروں؟ دوسری منزل بیان کرتا ہوں۔
دوسری منزل یہ وہ منزل ہے جہاں دربار میں جانا ہے. دربار میں زینب ایک مقام پہ بیٹھ گئی ہیں, تازیانہ لے کے سید سجاد کے پاس ظالم کھڑا ہے. اپنی پھوپھی سے کہو دربار میں جائیں ورنہ ہم پیٹھ کو رنگین کرتے ہیں. سجاد اپنے مقام سے کھڑے ہوئے اپنے پھوپھی کے پاس آ کے فرماتے پھوپھی اماں دربار میں جانا ہے. پتہ ہے کیا کہا زینب نے؟ فرماتے سجاد میرے تلوے پھٹ گئے, سجاد چلا نہیں جاتا. زینب نے کہا یا علی مدد. جزاکم اللہ جزاکم اللہ. بس تیسری منزل سن لو اور مجلس تمام ہے. زینب زندان میں چاروں طرف دیکھ رہی ہے, سجاد دکھائی نہیں دیتے. زینب نے دائیں دیکھا بائیں دیکھا, جب زینب کو سجاد دکھائی نہیں دیے پریشانی میں فرمایا یا علی مدد. ابھی کائی تھا, زندان کا دروازہ کھلا, سید سجاد آئے اپنی داڑھی میں لگے ہوئے خاک کو صاف کرتے ہوئے, پیشانی پہ لگی ہوئی مٹی کو صاف کرتے ہوئے. میرے لال تو کہاں تھا؟ پھوپھی اماں میں کربلا بابا کو دفنانے گیا تھا. پھوپھی اماں میں کربلا بابا کو دفنانے گیا تھا. میرے لال بیٹھ جا, میرے لال یہ بتا کیسے دفن کیا؟ پھوپھی گنجے شہیدہ میں شہدہ کے لاشوں کو, اے پھوپھی میں نے تختہ منگایا, چٹائی منگائی, اپنے چچا عباس کے لاشوں کے ٹکڑوں کو سجایا. اے پھوپھی جب سینہ تیار ہو گیا میں نے کان رکھ کے کہا چچا سکینہ نے سلام کہا ہے. جزاکم اللہ جزاکم اللہ. میں ان آخری منزلوں میں تھا, میں نے بابا کے جنازے کو اٹھایا اور اب زمین پر ڈالنا, اب زمین پر جنازے کو رکھنا چاہ رہا تھا. سوچ رہا تھا قبر میں لینے والے 2 ہاتھ ضروری ہے. جب مجھے کوئی دکھائی نہ دیا تو میں نے دیکھا قبر سے 2 ہاتھ نمودار ہوئے. اے میرا لال سجاد میرے حسین کو میرے حوالے کر دے. میں نے بابا کو دادی کے حوالے کر دیا. ہائے فاطمہ, ہائے حسین, ہائے کربلا. حسین آئے خیمے میں سر جھکائے ہوئے, عوام لاش ٹکڑوں حسن کو لے جاؤ. پھوپھی سے آن کے ببرا نے جب یہ پوچھا ہے مجھے بتاؤ پھوپھی جان کس کا لاشا ہے. سے لائے ہیں بابا جنازہ, کیا کوئی ایسے اٹھا کے لاتا ہے؟ مجھے بتاؤ پھوپھی جان کس کا لاشا ہے. ارے پھوپھی بتاؤ کہیں جان نہ نکل جائے. ارے کہ اس سے پہلے یہ من کا ہمارا ڈھل جائے. بتاؤ بابا کے ہاتھوں پہ کس کا لاشا ہے؟ مجھے بتاؤ پھوپھی جان کس کا لاشا ہے؟ ارے ہر ایک شہید کو کاندھے پہ لائے بابا. ارے یہ کیسی لاش ہے گٹھری میں جو اٹھائے ہیں, اٹھا کے گٹھری کو بابا ہمارا روتا ہے. مجھے بتاؤ پھوپھی جان کس کا لاشا ہے؟
بتاؤ خوفی جان کس کا لاشا ہے؟ ارے ناب میں لاؤں گی اپنی زبان پر شکوا، ارے یقین ہو گیا مجھ کو میں ہو گئی بیوہ، بس ایک بار بتا دو یہ ماجرا کیا ہے، مجھے بتاؤ خوفی جان کس کا لاشا ہے؟ ارے کہا یہ قبر سے زینب نے اے میری بیٹی، ارے تجھے بتاؤں میں کیسے تو لٹ گئی بیٹی، ارے تجھے بتاؤں میں کیسے تو لٹ گئی بیٹی، نہ پوچھو مجھ سے تو بیٹی کلیجہ پھٹتا ہے، مجھے بتاؤ خوفی جان کس کا لاشا ہے؟ ارے سہیر پڑھ کے سناؤ سبھی کو یہ نوحہ کہ سینہ پیٹ کے عرفان روئے اہل عذاب